نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک غلام بندے کی لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ومن رزقناہ منا رزقا اور اس شخص کی جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا فہو ينفق منہ سرا وجہرا پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر حل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہیں الحمدللہ سب تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے وضرب اللہ مثل الرجلین اور بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی احدہما ابکم ایک ان میں گونگا ہے لا یقدر علی شیء قدرت بھی نہیں رکھتا کسی شے پر وہو کل علی مولا اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر اینما یوجہ لا یأت بخیر جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ خیر کے ساتھ واپس نہیں آتا حل یستوی ہوا کیا برابر ہے وہ ومن یأمر بالعدل اور جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھی راہ پر بھی ہے وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کے اور زمین کے وما امر الساعہ اور نہیں قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر مگر آنکھ جھپکنے کی طرح او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین سورۃ النحل آیات نمبر 75 76 اور 77 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو رزق میں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کوئی شخص بھی اپنے مال میں اپنے ماتحتوں اور غلاموں کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ ہی نے تمہیں بیویاں دیں، بیٹے دیے، پوتے دیے، رزق دیا، سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے جو معبود ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کی مثالیں سنو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی 2 مثالیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے، ایک بندہ ہے غلام، اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، مالک جب چاہے اس کو بیچ دے، اور کسی چیز کا مالک وہ کیا ہوگا۔ دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے اور اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خود سوچو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ ماتحت مجبور غلام کی مثل ہیں، جو اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کہاں سے آ گئے؟ ان کے وجود میں جو بال ہیں، اگر وہ کالے تھے تو کالے تھے، اللہ نے سفید کر دیے، اب وہ سفید ہیں۔ جو اپنے جان کے وجود کے بالوں کے بھی مالک نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ جو اپنے وجود کو بڑھاپے سے نہیں بچا سکتے، بیماریوں سے نہیں بچا سکتے، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، ذوف بڑھاپا، ضرر تکلیف، سقم بیماری، اجل موت، ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، جو ان تمام چیزوں کا خود شکار ہو جائے، وہ ہے عبد مملوک۔ وہ اپنے وجود کا مالک نہیں ہے، مالک نہیں ہے، مملوک ہے۔ تو تم مالک کو چھوڑ کر مملوک کو پکارتے ہو، کتنے نادان ہو۔ اس لیے پہلی مثال اللہ نے یہ دی، ایک وہ شخص ہے جو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اور دی، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ 2 مردوں کی مثال آپ دیکھ لو، ایک گونگا ہے، اور گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، یعنی نہ کوئی صحیح بول سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے۔ وہ جدھر جاتا ہے کوئی نقصان کر کے ہی آتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، بالکل گونگا لونا ہے۔ تو جدھر جاتا ہے کوئی نقصان کر کے آتا ہے، اور دوسرا کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا ہے، عدل انصاف کے فیصلے کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے رب کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کے فیصلے فرما رہا ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنایا جو اپنی زبان کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ یہ 2 مثالیں دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کو بیان کیا۔ سنیے جی، ضرب اللہ مثلا، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال، عبدا مملوکا، ایک بندے کی جو مملوک ہے، جو غلام ہے، مالک نہیں، کیا ہے؟ مملوک۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جو بندہ مملوک ہو، جو بندہ خود اپنی جان کا مالک نہ ہو، وہ کسی شے پر کیا قدرت رکھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ بندہ ہے، اور دوسری طرف وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، دوسرا وہ بندہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے بڑا عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، بڑا مال عطا کیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ، پس وہ خرچ کرتا ہے، مِنْهُ، اس مال میں سے، سِرًّا وَجَهْرًا، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، جیسے ضرورت پیش آتی ہے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ جو ہر چیز کا، مال و دولت کا مالک اور اختیار رکھتا ہے، اور خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔
ہل یستوون، تم ہی بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بولو جی، یہ دونوں اللہ کہتے ہیں برابر ہیں؟ نہیں۔ جب یہ دو بندے برابر نہیں، خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو گئے؟ مالک اور مملوک کیسے برابر ہو گئے؟ یہ تو دو بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کتنے نادان ہو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ مثالیں دے کر جوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ساری تعریفوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں؟ مخلوق ہے وہ، کیوں نہیں کوئی بارش برسا سکتا؟ کیوں نہیں کسی کے پاس اختیار؟ کیوں نہیں کوئی تیرا شریک کا؟ اس لیے کہ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مختار نہیں۔ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، کوئی اپنی جان کا اختیار نہیں رکھتا، بھلا یا اللہ وہ تیرا شریک کہاں بن سکتا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ ارے اللہ کی تعریفیں کون سی ہیں؟ هُوَ أَضْحَكَ، ہنساتا بھی اللہ ہے، وَأَبْكَى، اور رلاتا بھی اللہ ہے۔ دنیا کی خوشیاں مبدل ہیں بصد غم، جہاں کل شادیاں وہاں آج ماتم۔ ایک ہی گھر کے اندر خوشی کے نکارے بج رہے ہوتے ہیں، اگلے دن اسی گھر میں رونا دھونا شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ آج اس گھر میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں۔ کل اسی گھر میں بچے کا جنازہ ہے، سب رو رہے ہیں۔ فرمایا ساری کائنات میں امر چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کا، الحمدللہ۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی صفتوں میں غیروں کو شریک بناتے ہیں، کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے جناب بیٹا مل گیا، فلاں کی وجہ سے جناب عزت مل گئی، فلاں کی وجہ سے فلاں چیز ہوا۔ فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں، حالانکہ خوشی غم سب کچھ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسری مثال سنو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، رجلین، دو مردوں کی، دو شخصوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر قدرت بھی نہیں رکھتا، اٹھ کر کے چل نہیں سکتا، اپنی دل کی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، کوئی سیدھا کام کر نہیں سکتا، نہ جناب کوئی اور فیصلہ کر سکتا ہے، اور حالت ہی ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مولا پر بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، اس کا علاج معالجے میں لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اس بچے کا کوئی اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں سے بھی آتا ہے خیر وہ لڑکا نہیں لے کر آتا، کیونکہ معذور جو ہوا، سخت پریشان کیا ہوا ہے اس نے۔ ایک تو یہ بندہ ہے جو بول نہیں سکتا، جو کوئی کام کر نہیں سکتا، جو کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا کیا ہے، حل یستوی ہوا، کیا یہ بندہ جو معذور ہے کروٹ نہیں بدل سکتا، کیا یہ شخص اور وہ، وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ،
جو کرسی پر بیٹھ کر عدالت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، عدل کے فیصلے کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہے بھی بڑے سیدھے راستے پر، سچے سچے فیصلے کرنے والا اور معذور گونگا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ گونگا کا مطلب یہ ہے جو ایک لفظ نہیں بول سکتا اور جو فیصلے پہ فیصلے کیے جا رہے عدالت کے جج بن کر، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ارے جن کو تم پکارتے ہو وہ فیصلے کا ایک لفظ نہیں بول سکتے، اور اللہ تو ساری کائنات کے فیصلے کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک نہ بولنے والا بچہ اور جج فیصلے کرنے والا، یہ دو بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے بناتے ہو؟ اتنا تو عقل کرو نا۔ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے۔ شاعر کہتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے کے ہوتے ہو یہ تو بے طلبیاں دکھاتا ہے بندے، کبھی کدھر اور کبھی کدھر بے رخیاں کرتا ہے۔ یہ بے طلبی باب طلب، طلب کا دروازہ اللہ کا ہے، طلب کا دروازہ کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے۔ اس مسبب و سبب سارے اسباب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب کہتے ہیں پانی کو اور سراب کہتے ہیں ریت کو، جو دور سے دکھائی دے کہ پانی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ سبحان اللہ۔ رب کے ہوتے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کچھ تو غور کرو نا۔ یہ دو مثالیں سنانے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او لوگوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ تیرے دل کے راز جاننے والا، کائنات کے حالات جاننے والا، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اے انسان، پت جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں جو درختوں سے پتے گرتے ہیں اور وہ گرتے وقت کتنی کروٹیں لیتے ہیں، ایک ایک پتے کا علم بھی تیرے رب کے پاس ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں دانے بکھیرنے والوں، دانے پھینک کر آنے والے زمینداروں، تمہیں تو پتہ نہیں دانا کہاں چلا گیا، لیکن تیرے رب کو ایک ایک دانے کا علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس، ہر خشک و تر یعنی ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی کے پاس علم ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا غیب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، زمین کا غیب بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، ہم نے اس دن ہفتے والے دن آیت پڑھی، آیت نمبر 16 سورہ لقمان، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پتھر کی چٹان میں ہو، پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کہیں ہو، دور سے دور پڑی ہو، او فی الارض، زمین میں ہو، تاریک سے تاریک جگہ پہ رہو۔ توجہ کرنا، چار باتیں کہی ہیں جی۔ کتنی باتیں؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، گہرے سے گہرے پردے میں ہو، دور سے دور پڑی ہوئی ہو، تاریک سے تاریک جگہ پر ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔
اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ بڑی قدرت والا بھی ہے، وہ بڑی قدرت والا کیسے؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، جو قیامت کا امر ہے، جو قیامت کا معاملہ ہے، تم سمجھتے ہو کیسے ہوگا؟ صدیوں سے مرے ہوئے انسان، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، نام و نشان ان کے مٹ گئے، تم سمجھتے ہو کیسے زندہ ہوگا، کیسے اللہ ان کو اٹھائے گا؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے اللہ کے لیے ساری ذروں کا علم موجود ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، کوئی ذرہ کہاں گیا اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا پھر اٹھائے گا کیسے؟ فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جتنی دیر میں آنکھ چھپکتی ہے اتنی دیر میں رب سب کو اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نعوذ باللہ معاذ اللہ دنیا کے کسی انسان پر سوچ رہے ہو؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، آنکھ چھپکنے کی دیر میں اللہ قیامت قائم فرما دے گا، سب کو مٹانا چاہے ایک سیکنڈ میں ختم کرے، سب کو اٹھانا چاہے ایک سیکنڈ میں اٹھا دے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ راجہ صاحب عرفان صاحب میں جگہ ہو، اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کا امر کیا ہے؟ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، آنکھ چھپکنے کی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ نانا او هو اقرب، یہ آنکھ چھپکنا تو تجھے سمجھانے کے لیے کہا ہے، آنکھ چھپکنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ قیامت قائم کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ فرما او هو اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب، قریب نہیں اقرب، بہت قریب۔ تم کیا سوچ رہا ہے کہ یہ بڑا نظام لگے گا، بڑا ٹائم لگے گا؟ ارے رب کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ فرماتے ہیں لوگوں، غلام اور آزاد، جب یہ دو مرد برابر نہیں ہو سکتے، گونگا اور فیصلے کرنے والا، جب یہ دو مرد برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق بلا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کچھ نہیں جاننے والے وہ کہاں برابر قائم ہو سکتے ہیں؟ جو قیامت کو قائم کرنے والا ہے اور جو خود رب کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، یہ دونوں بھی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی